لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا دنیا میں۔ انسانیت کے سب سے بڑے محسن دنیا میں تشریف لائے۔ اس مناسبت سے پوری دنیا کے مسلمان علماء بھی، سیاستدان بھی، حکمران بھی، تجار بھی، عوام کا طبقہ بھی، طلباء بھی، تمام شعبوں کے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کرتے ہیں۔ خطبات میں، دروس میں، جلسوں اور کانفرنسوں میں، سیمینارز میں اللہ کے نبی کی سیرت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کے مقام کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی امانت اور صداقت کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ کی سیرت کے بہت سے پہلو وہ اجاگر کیے جاتے ہیں اس مہینے کے اندر، اور بہت سے
سیرت بیان کرنے والے وہ سیرت بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے میں ہے، آپ کی سیرت پر چلنے میں ہے۔ یہ باتیں بھی سنائی دیتی ہیں، مگر میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ سارا کچھ جو اس مہینے میں اللہ کے نبی کے نام پر ہوتا ہے یہ رسم اور رواج کے طور پر ہوتا ہے، ایک رواج بن چکا ہے، ایک رسم بن چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اللہ کے نبی کی سیرت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کے حسن و جمال کا، آپ کی صداقت و امانت کا، آپ کی اچھائیوں کا، خوبیوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ رسم اور رواج سے آگے امت مسلمہ کا کوئی طبقہ، نہ حکمران، نہ سیاستدان، نہ تجار، نہ عوام، نہ کوئی اور طبقہ، کوئی بھی اس رسم و رواج سے آگے بڑھنے کے لیے، آگے قدم بڑھانے کے لیے تیار نظر ہی نہیں آتا۔ جس طرح کی سیرت کے تذکرے ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان کر رہے ہیں، مساجد میں، پروگراموں میں، سیمینارز میں، اللہ کے نبی کے نام پر، میرے بھائیوں ایسے تذکرے، ایسی سیرت کا تذکرہ تو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری سچا نبی تسلیم نہیں کیا، ان باتوں کے تذکرے تو وہ بھی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی بدترین دشمن رہے، پہلے دن سے دشمن نہیں تھے، پہلے دن سے تو وہ آپ کو صادق سمجھتے تھے، آپ کو امین سمجھتے تھے، آپ کو عادل اور منصف سمجھتے تھے، آپ کے پاس اپنی قیمتی چیزیں امانت کے طور پر رکھا کرتے تھے، آپ سے فیصلے کروانا وہ اپنا شرف سمجھتے تھے، آپ کو اپنے معاشرے کا سب سے زیادہ عظیم انسان سمجھتے تھے، آپ کے حسن و جمال کے بھی قائل تھے، آپ کی خوبیوں کے بھی قائل تھے۔ مشرکین مکہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی عناد نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی ان کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا امام الانبیاء سے، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت کو پیش نہیں کیا۔ سارے مشرکین مکہ آپ کی عظمت کے قائل تھے، آپ کی خوبیوں اچھائیوں کے معترف تھے، آپ کی تعریفیں کرتے تھے۔ ہم ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں، ہر بچے کو یاد ہے، سکول کی کتابوں میں بھی پڑھے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکے والوں کو جمع کیا، عام اور خاص کو بلایا، اور آپ نے سارے مکے والوں سے پوچھا، میں تمہارے اندر
زندگی کا ایک لمبا عرصہ رہا ہوں، تم نے مجھے کیسے پائے؟ 40 برس امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ان کی نظروں کے سامنے، ان کے اندر رہتے ہوئے، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے بسر کیے تھے۔ 40 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ ان 40 سالوں میں مکے کا کوئی بندہ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی نہ عظمت کا انکار کرتا تھا، نہ آپ کی اچھائیوں کا، نہ آپ کی کسی خوبی کا منکر تھا۔ اچھے الفاظ میں آپ کا تذکرہ ہر مجلس میں ہوتا تھا۔ جب آپ نے انہیں کہا مکے والوں مجھے یہ بتلاؤ، اگر میں تمہیں ابھی خبر دوں جس پہاڑی پر میں کھڑا ہوں، اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن تمہاری بستی پر حملہ آور ہونے والا ہے، بہت بڑا دشمن تیار ہے، حملہ کرنے کے لیے کھڑا ہے، کیا تم کنتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ما جربنا علیک کذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے 40 سال کے طویل عرصے میں آپ کی زبان سے ایک مرتبہ بھی جھوٹ کا ایک لفظ نہیں سنا۔ آپ سراپائے صدق ہیں، آپ سچے ہیں، ہم نے کبھی جھوٹ کا ایک لفظ آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہوا نہیں سنا۔ ما جربنا علیک الا صدقا۔ تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر سنو، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون۔ مکے والوں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، عظمتیں چاہتے ہو، خوشحال اور خوشگوار زندگی چاہتے ہو، سرداریاں رفعتیں چاہتے ہو، ناکامیوں ذلتوں سے بچنا چاہتے ہو، آخرت میں آسمانوں والے رب کی جنتوں میں جانا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی رضامندی کے طالب ہو، تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ میں محمد جو 40 سال تمہارے اندر رہا، جس کے خلاف ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے کبھی نہیں نکلا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحون، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ عظمتیں تمہارے قدم چومیں گی، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ بس یہ دعوت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت پیش کرنے کی دیر تھی۔ چند لمحے پہلے یہ کہنے والے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، وہ بڑے بڑے سردار یہ بات سنتے ہی آپ کی مجلس سے کھڑے ہو گئے۔ آپ کا سکا چچا ابو لہب کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تبن لاکا یا محمد علیہ جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے یہ بات سنانے کے لیے ہمیں صفا کے سامنے جمع کیا۔ وہ سارے سردار اٹھے اور کہنے لگے او مکے والو، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ محمد اچھا بلا تھا، ہمیں اس سے بڑی توقعات تھی، ہمیں اس سے بڑی امیدیں تھی، ہم اس کو بڑا معاشرے کا سب سے عظیم انسان سمجھتے تھے،
اجعل الالہۃ الہا واحدا، اس نے سارے معبودوں کی نفی کر کے، سارے مشکل کشاؤں کی نفی کر کے، سارے داتاؤں، دستگیروں، بندے پروروں، غریب نوازوں، بگڑیاں بنانے والے، ڈوبی ہوئی تارنے والوں کی نفی کر کے کہتا ہے صرف ایک اللہ ہے۔ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ محمد تو بہت بڑا عجوبہ لے کے آ گیا۔ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، اللہ کہتے ہیں وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، جو سردار تھے نا مکے کے بڑے بڑے چودھری وڈیرے، جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج اس بات کہنے سے پہلے کسی قسم کا کوئی اختلاف تھا ہی نہیں، وہ اٹھے مجلس سے اور چل دیے اور کہنے لگے انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد۔ او مکے والو، یہ محمد کی بات مت سنو، اپنے باپ دادے کے مشکل کشاؤں پر، حاجت رواؤں پر، داتاؤں دستگیروں پر ڈٹے رہو۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ان کو نہیں چھوڑنا، محمد کی بات کو نہیں ماننا، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کی دعوت کو قبول نہیں کرنا۔ انمشو، اٹھ جاؤ یہاں سے، مت بیٹھو اس کی مجلس میں۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ محمد تو تم سے تمہارے باپ دادے کے معبود چھڑانا چاہتا ہے، یہ ایک معبود کے سامنے تمہیں جھکانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پورے مکے کے سارے جو اونچے طبقے کے لوگ تھے نا، سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر، دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ حالانکہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی گالی دی تھی، ان کے باپ دادوں کو برا بھلا کہا تھا، ان سے کسی دنیاوی مفاد کا مطالبہ کیا تھا، کوئی حکومت کا صدارت اور وزارت کا تقاضا کیا تھا ان سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں ان کے خالق و مالک، پالنہار اور پروردگار، اس کی دعوت ان کے سامنے پیش کی تھی، ان کی دنیا اور ان کی آخرت ہمیشہ کے لیے سنوارنا چاہتے تھے، لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جنہوں نے ساری زندگی 40 سال تک امام الانبیاء کی تعریفیں کی، آپ کو اچھا کہا، آپ کے تذکرے کیے، آپ کو صادق امین قرار دیا، آپ کی دعوت سن کر وہ آپ کے دشمن بن گئے، دعوت سے اختلاف شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا حسن، آپ کی اچھائیاں خوبیاں، ان سے تو کسی کو اختلاف تھا ہی نہیں، وہ تو خود بیان کرتے تھے اپنی مجلسوں میں، برملا کہتے تھے ہمارے اندر ایسا انسان ہے۔ جس سے ہمارے بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، جو با حیا ہے، جو با اخلاق ہے، جو با کردار ہے، جس کی زندگی پر ہم ایک بھی عیب والی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر میں دکھ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو، آپ کے جمال کو، آپ کی خوبیوں کو، آپ کی اچھائیوں کو، آپ کی عظمت کو مشرکین مکہ بھی بیان کریں اور ہم بھی بیان کریں، اور مشرکین مکہ کو آپ کے پیغام سے
آپ کی دعوت سے اختلاف ہو جائے وہ اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پس پشت ڈال دیں، آپ کے کہے کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں، آپ کے دشمن بن جائیں۔ اور وہی کام اگر کلمہ پڑھنے والے، نبی کی سیرت منانے والے، نبی کی سیرت پر سیمینارز کرنے والے، جلسے کرنے والے اور یہ باتیں کرنے والے کہ نبی کی سیرت کو اپنانے میں سارے مسائل کا حل ہے، وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی سیرت کو چھوڑ کر، وہ بھی اللہ کے دشمنوں کے نقش قدم پر چلیں، ان عقائد کو اختیار کریں جن عقائد کو مٹانے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا تھا۔ ان اعمال کو اختیار کریں جو اعمال سراسر دنیا اور آخرت میں شر اور فساد کا منبع ہے۔ وہ نبی کی سیاست، وہ نبی کی معیشت، وہ نبی کی معاشرت، وہ نبی کا رہن سہن، وہ نبی کا ہیئر سٹائل، وہ نبی کا لباس، وہ نبی کا چال چلن، وہ نبی مکرم کی تجارت، وہ نبی مکرم کی عبادات، معاملات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک عمل کو چھوڑ کر پس پشت ڈال کر بیان سیرتیں کریں ممبروں پر چڑھ کر، اور ساری زندگی اللہ کے نبی کی دعوت کو مسخ کریں، آپ کے خلاف عمل کریں، تو میرے بھائیوں دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جتنی سیرت ربیع الاول کے اندر بیان ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، جتنے آپ کے اچھائیوں خوبیوں کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ کی شان عظمت کو بیان کیا جاتا، مسلم ہے، انکار نہیں ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنی مخلوقات میں نہ پیدا کیا ہے، نہ قیامت تک رب نے پیدا کرنا ہے، نہ کوئی دنیا میں آیا ہے کعبے کے رب کی قسم نہ آنا ہے۔ جو خوبیاں مالک الملک نے امام الانبیاء کے اندر رکھی ہیں، وہ نہ خوبیاں کسی کو ملی ہیں نہ قیامت تک ملنی ہیں وہ ساری خوبیاں، یہ بات مسلم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا تذکرہ تو کرنا، اس کو اپنے مسلمانوں کے مسائل کا حل تو سمجھنا، لیکن عملاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے دشمنوں کی سیرتوں کو، صورتوں کو، معیشتوں کو، ان کے نظاموں کو، ان کے طور طریقوں کو، ان کے معاملات کو، ان کی زندگی کے ایک ایک طریقے کو اختیار کرنا، کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے والے، بیان کرنے والے، کیا ان کو یہ عمل زیب دیتا ہے؟ آپ کہیں گے کہاں ہو رہا ہے؟ ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، آپ کہیں گے کہاں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ بیان اللہ کے نبی کی سیرتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو دعوت، جو پیغام مالک الملک کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، پوری قوم اللہ کی قسم اس پیغام سے، اس دعوت سے بے وفائی کرنے پر کمر بستہ ہے۔ رسمن رواجن اللہ کے نبی کی سیرت کا تذکرہ ہو جاتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں گزر جاتے ہیں تذکرے سیرت کے، لیکن جو کیفیت اللہ کے نبی کی سیرت سے دوری کی، اللہ کے نبی کے سیرت کو پس پشت ڈال کر غیروں کی سیرتوں صورتوں کو اپنانے کی، جو اس مہینے سے پہلے ہوتی ہے وہی اس مہینے کے بعد رہتی ہے، فرق ہی کوئی نہیں آتا۔ کس لیے تذکرے ہوتے ہیں؟ یہ رسم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رواج نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس رسم اور رواج پر چلنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے معاشروں میں؟
کون چھوڑتا ہے کفار کے طرز عمل کو، ان کے طریقوں کو، ان کے نظاموں کو، اور ان کے عقائد کو، ان کے معاملات کو، اور کون آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملاً اپنانے کی طرف مسلمان معاشروں میں؟ محمد الرسول اللہ، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ مکے والوں کو اس میں نظر کیا آیا؟ یہ کوئی بہت مشکل جملہ بھی نہیں تھا، لا الہ الا اللہ کہنا کوئی مشکل تھا؟ انہوں نے دشمنی کیوں شروع کر دی؟ ایک ہی نقطے پر، ایک ہی بات پر، کیوں عداوت پر اتر آئے؟ وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کے مطلب کو، وہ سمجھتے تھے کہ جب لا الہ الا اللہ کہنا ہے نا تو پھر ہماری چودراہٹیں ختم ہو جانی ہیں، ہمارے نظام دنیا میں دفن ہو جانے ہیں، ہمارے سسٹم نہیں چلنے، ہماری سرداریاں باقی نہیں رہنی، پھر رب کی زمین پر رب کا نظام چلنا ہے، ہماری مرضی نہیں چلنی، ہمارے نظام نہیں چلنے، ہماری چودراہٹیں نہیں رہنی، ہماری سرداریاں ختم ہو جانی ہیں۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ہمیں تو سب سے بڑا رب کو ماننا پڑے گا، معبود رب کو ماننا پڑے گا، باپ دادے کا سارا سسٹم ختم ہو جائے گا، سرداریاں جاتی رہیں گی ہمارے ہاتھ سے، ہمارے نظام فیل ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، سارے نظام گر جائیں گے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے نظاموں کو، اپنی سرداریوں کو، اپنی چودراہٹوں کو باقی رکھنے کے لیے کہ ان کو خطرہ نہ پڑ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور یہ بات میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اعتراض اللہ کے نبی پر کیا تھا ان کو؟ کیا تھا مشرکین مکہ کو اعتراض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ ہمارے باپ دادے، ہمارے پردادے اور یہ ہماری پیڑھیاں اوپر والی، یہ سارے ہی غلط تھے، یہ محمد ہی صحیح آ گیا اکیلا۔ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون۔ ہم اپنے باپ دادے کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کی دعوت تو ہمارے باپ دادے کا طریقہ چھڑانے والی ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو، جو باپ دادے کرتے رہے وہی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہمیشہ جب بھی اللہ کے نبی اللہ کی توحید کی دعوت، عقیدے کی دعوت، شرک سے بچنے کی دعوت، لوگوں کو، امتوں کو اللہ رب العالمین کی اکیلے کی عبادت میں کھڑا کرنے کی دعوت جب بھی نبی لے کر آئے، اللہ کی قسم یہ اعتراض سننے پڑے۔ ان پر یہ اعتراض ہوا انبیاء علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی نا فرعون کو، اللہ اکبر، تو فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو نہیں چھوڑوں گا، موسیٰ کو قتل کر دوں گا، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اس بدبخت نے کہا مجھے خطرہ ہے یہ جو موسیٰ لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کے آیا ہے یہ تمہارے دین کو بدلنا چاہتا ہے، تمہارے نظاموں کو بدلنا چاہتا ہے، اس کی دعوت تمہارے نظاموں سے ٹکراتی ہے، تمہارے دین سے ٹکراتی ہے، تمہارے باپ دادے کے طریقوں سے ٹکراتی ہے، یہ تو تمہارے دین کو بدلنا چاہتا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں قتل کر دوں گا اس کو، یہ زمین میں فساد پھیلانا چاہتا ہے،
یہی اعتراض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. یہ ہمارے باپ دادے کا دین ہم سے چھڑانا چاہتا ہے, ہم اس کے پیچھے لگ کر کیوں چھوڑیں, کیوں قبول کریں اس کی دعوت کو؟ اور اللہ کی قسم, جو تکلیف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو تھی نا لا الہ الا اللہ سے, جو تکلیف مشرکین مکہ کو تھی لا الہ الا اللہ سے, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, وہی تکلیف آج کے فرعونوں کو ہے, وہی تکلیف آج امریکہ کو ہے, اسرائیل کو ہے, برطانیہ کو ہے, پورے یورپ کو ہے, ہندوستان کے 3 کروڑ خداؤں کے پجاری بدترین مشرک ہندوؤں کو ہے, وہی تکلیف ہے. کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو, جو لا الہ الا اللہ کے نظریے کو پیش کرتے ہیں, جو لا الہ الا اللہ کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, جو لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں, یہ تو ساری دنیا کے نظاموں کو گرا رہے ہیں. ان کے اس دعوت سے تو ساری دنیا کے نظاموں کو خطرہ ہے. جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں وہ دنیا کے ان موجودہ فرعونوں کی نظر میں اللہ کی قسم دہشت گرد ہے, وہ انتہا پسند ہے, وہ ان کی نظر میں دنیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. فرعون نے بھی اپنے نظاموں کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو خطرہ قرار دیا. مشرکین مکہ نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر اپنے نظاموں آباء و اجداد کے دین کے لیے خطرہ قرار دیا. یہ اللہ کے مخلص بندے کعبے کے رب کی قسم دہشت گرد نہیں ہیں, شدت پسند نہیں ہیں, انتہا پسند نہیں ہیں. یہ گالیاں ہیں, یہ پراپیگنڈا ہے, یہ دجل ہے, یہ جھوٹ ہے. اصل میں ان دنیا کے فرعونوں کو کعبے کے رب کی قسم ایک ہی خطرہ ہے, جب یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت چڑھے گی, یہ پھیلے گی, لوگ رب کو ایک مان لیں گے, اس کی عبادت کریں گے, اس کے سوا کسی کے نظام کو نہیں مانیں گے, کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, کسی کو سب سے بڑا طاقتور نہیں سمجھیں گے, کسی کو خالق و مالک کا درجہ نہیں دیں گے, تو ہمارے نظام تو سارے دھڑام سے گر جائیں گے, ہمارے نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں نہیں چلیں گے. کعبے کے رب کی قسم ہے خطرہ ان بدبختوں کو یہ نہیں ہے, ان کو بھی یقین ہے یہ دہشت گرد نہیں, یہ انتہا پسند نہیں, یہ شدت پسند نہیں. اسلام دہشت گردی, انتہا پسندی, کعبے کے رب کی قسم شدت پسندی کا دین ہے ہی نہیں. اسلام تو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے امن کا سب سے بڑا دستور ہے, سلامتی کا دین ہے, سراسر سلامتی ہے اسلام. ان کی نظر میں جو قرآن پڑھتا ہے, پھر قرآن کو سمجھتا ہے, پھر قرآن سے رہنمائی لیتا ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ زمین اللہ کی ہے, یہ آسمان اللہ کا ہے, ساری مخلوقات اللہ کی ہیں, اس اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب آنا ہے, وہ نافذ ہونا ہے, وہ چلنا ہے, رب کا حکم چلنا ہے, رب کا فیصلہ چلنا ہے. یہ ساری دنیا کے اس دور کے جھوٹے فرعون, اللہ کی قسم ان کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ ہمارے نظاموں کے لیے بڑا خطرہ, یہ امن کے لیے نہیں, انسانیت کے لیے نہیں, قسم اللہ کی ان کتوں کے نظاموں کے لیے خطرہ ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جو قرآن پڑھے گا, سمجھے گا, قرآن سے رہنمائی لے گا, محمد الرسول اللہ کی سیرت کو عملاً اپنائے گا, وہ انتہا پسند ہوگا, وہ دہشت گرد ہوگا, وہ شدت پسند ہوگا, وہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہوگا. دنیا کے امن کے لیے خطرہ نہیں. کعبے کے رب کی قسم ان بدبختوں کے گندے, پلید, نجس, ظلم اور بربریت پر, درندگی پر مبنی ان کے باطل نظاموں کے لیے خطرہ ہیں. وہ لوگ ان کی سرداریوں کے لیے خطرہ ہیں, ان کے باطل نیو ورلڈ آرڈروں کے لیے خطرہ ہیں. اس لیے یہ لمبی لمبی زبانیں نکال کر ساری دنیا کے میڈیا پر
بھونک رہے ہیں، بلی کتوں کی طرح بھونکتے ہیں کہ جناب یہ دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے، ان کے عمل سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ جو بھی اللہ کے سچے سچے خالص دین کو لے کر کھڑا ہوتا ہے دنیا میں، یہ دنیا کے طاغوت، دنیا کے جھوٹے خدا، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا منوانے والے، کعبے کے رب کی قسم ہے ان کو برداشت نہیں ہوتا وہ بندہ۔ ان کو عداوت اس دعوت سے ہے، اس دین سے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملاً اپنانے سے ہے۔ اور میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہم مسلمانوں نے عملی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیس نکالا دے دیا ہے، اپنے ملکوں سے، اپنی بستیوں سے، اپنے معاشروں سے، اپنی منڈیوں مارکیٹوں سے، اپنی پارلیمنٹوں سے، اپنے اداروں سے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً سیرت کو دیس نکالا دیا ہوا ہے۔ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے اللہ کی زمین پر آسمانوں والے رب کے حکم کے مطابق فیصلے کیے، اللہ کے حکم کو نافذ کیا ہے، رب کے دین کو غالب اور قائم کیا ہے تمام اداروں پر، تمام افراد پر۔ امام الانبیاء کی سیرت تو یہ تھی۔ ہمیں پروردگار، ہماری نظر میں اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اس کو خوش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے امریکہ کو خوش کرنے کی، دنیا کے ان شیطانوں، فرعونوں، ان جھوٹی طاقت کے جو ہے نا وہ نشے میں دھت ان فرعونوں کو خوش کرنے کی فکر ہے۔ 1.5 ارب مسلمانوں کو، 57 مسلمان حکومتوں کو، سیاستدانوں کو۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں نبی کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، رسم اور رواج تک ہوتا ہے، قسم اللہ کی سیرت پر عمل ہوتا ہی نہیں۔ کیا سیرت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ اکبر! جب مکہ مکرمہ میں ظلم کی انتہا ہو گئی، حد ہو گئی، رب کی زمین پر سب سے مقدس خطہ تھا مکہ مکرمہ، سب سے مقدس خطہ، اللہ کی زمین پر اس سے مقدس خطہ کوئی نہیں۔ بیت اللہ جس خطے کے اندر موجود ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی، مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں امام الانبیاء کی لخت جگر رقیہ، ان کے خاوند سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے اس گھر کو، مکہ مکرمہ کو، رب کی زمین پر سب سے مقدس خطے کو چھوڑ کر عیسائیوں کے ملک میں جانا پسند کیا، صرف اس وجہ سے کہ ظلم، بربریت، درندگی کی انتہا ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے چین سے، امن سے جینا مکے کی سرزمین پر مشکل ہو گیا ہے۔ پھر امام الانبیاء کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا۔ آپ بھی مکہ چھوڑ گئے۔ حق تو یہ تھا کہ مکے سے نکال دیا، ہر چیز پر قبضہ کر لیا، ان کا سب کچھ چھین لیا، ان کے گھر بھی چھین لیے، کاروبار بھی چھین لیے، ان کو خاندانوں سے بھی در بدر کر دیا۔ اب چین سے بیٹھ جاتے، سب کچھ مل گیا تھا ان کو مکے میں۔ اللہ کی قسم، وہ کافر، وہ رب کے دشمن چین سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے ان مہاجروں کا، ان مظلوموں کا، ان بے بسوں بے قصوں کا پیچھا شروع کر دیا، یہودیوں سے ساز باز کرنے لگ گئے، ارد گرد کے قبائل سے ساز باز کر کے اس دعوت کے علمبردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے وہ ان کو
اکٹھا کر کے محمد الرسول اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کرنے میں مصروف ہو گئے. سازشیں شروع ہو گئیں. ظلم و بربریت کا رکنے کی بجائے انہوں نے اور مزید دائرہ وسیع کر دیا. آسمانوں والے رب نے قرآن میں اپنے نبی کو اس درندگی، اس ظلم و ستم، اس بربریت، اس ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کرنے کے لیے آسمانوں والے رب نے حکم نازل کیا. قرآن میں حکم کیا نازل کیا؟ یہ سیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، یہ سیرت بیان کرنا معاشرے میں جرم بن چکا ہے. جو یہ سیرت بیان کرتے مسلمان کہتے ہیں پکڑ لو اس کو، پابندیاں لگا دو اس پر، نظر بند کر دو اسے، یہ بولنے نہ پائے، اس کی آواز نہ نکلنے پائے، کہیں اس کا پیغام کسی فرد تک پہنچنے نہ پائے. اللہ اکبر. کیا سیرت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ نے حکم نازل کیا. توجہ کرنا میرے بھائیو. اذن للذین یقاتلون، سب سے پہلی آیت جو اس حکم کے لیے آسمانوں والے رب نے نازل کی اپنے آخری نبی پر. باقی ساری آیتیں اس کے بعد نازل ہوئیں. پہلی آیت یہ نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں پر ظلم ڈھایا گیا، جن سے ان کے گھر چھین لیے گئے، ان کے کاروبار چھین لیے گئے، ان کا وطن چھین لیا گیا، ان کو در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے نکال دیا گیا، نکالنے کے بعد بھی ان کو چین سے جینے کا حق، دنیا میں امن سے جینے کا حق نہیں دیا جا رہا. اب آسمانوں والے رب نے کہا ان کو اجازت دے دی گئی ہے، اس وجہ سے کہ یہ مظلوم ہے، اور ظلم کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے کائنات میں اب کہ ان کو اب اپنے ہاتھ چلانے اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. اٹھا لو ہاتھ. پہلے نہیں تھی نا اجازت. مکے میں ظلم و ستم برداشت کیا، ہر دکھ تکلیف سہا، قسم ہے اللہ کی کسی کے خلاف ایک منٹ کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اٹھانا چاہتے تھے تو اٹھا سکتے تھے، وہ اتنے بھی وہ نہیں تھے گئے گزرے، لولے لنگڑے نہیں تھے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کے نبی کی اجازت نہیں تھی. حکم یہ تھا الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم. حکم یہ تھا ہاتھ روک کے رکھنا ہے، ہاتھ نیچے رکھنا ہے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اس ظلم پر، اس عداوت پر، اس بربریت پر، اس درندگی پر صبر کرنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا، لڑائی نہیں کرنی، صبر کرنا ہے، سہنا ہے ہر ظلم کو. حکم تھا رب کا، سہا. اب جب حد ہو گئی نا تو پھر آسمانوں والے رب نے حکم دیا اب ہاتھ اٹھانا ہے، صرف اٹھانا نہیں، چلانا ہے. اب چلانے کی اجازت ہے تمہیں. کیا تھی سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے کیا کہا؟ ہمارے وہ سیاستدان، ہمارے وہ حکمران اور میرے بھائیوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بڑا طاقتور ہے، اس کے پاس وسائل بڑے ہیں، اس کے پاس بڑی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس ساری دنیا کا کفر اس کے ساتھ ہے، ہم بڑے تھوڑے ہیں، بڑے کمزور ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. انہیں شرم آنی چاہیے ربیع الاول کے مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کے تذکرے کرتے ہوئے اور یہ بکتے ہوئے کہ محمد الرسول اللہ کی سیرت میں مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے. یہ دجل چھوڑ دینا چاہیے. کیا سیرت تھی محمد الرسول اللہ کی؟ آپ نے کہا چلو مسلمانوں، قافلہ تیار کیا، یہ 20 بندوں کا قافلہ ہے، یہ 10 بندوں کا قافلہ ہے، یہ 15 بندوں کا قافلہ ہے. جاؤ یہ مشرکین مکہ کے شام سے جو تجارت کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلنے والوں کی قوت کو توڑو، مشرکین مکہ کی قوت کو توڑو، چھینو ان سے دنیا کے وسائل. چلو
جدھر 10 کو بھیجا 10 چلے گئے، جدھر 12 کو بھیجا 12 چلے گئے، جدھر 4 کو بھیجا اللہ کی قسم 4 چلے گئے۔ انہوں نے نہیں کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، ہمارے بیوی بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس کافلوں سے لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جب امام الانبیاء نے کہا ابو سفیان کے قافلے کو روکنا ہے، بہت بڑا تجارتی مال ہے، جس مال کو اگر مشرکین مکہ لے جانے میں کامیاب ہو گئے، ظلم و ستم کی چکی سخت چلے گی ان مظلوموں پر، ان کو ظلم سے بچانے کے لیے ان کا مال چھیننا ہے۔ چلو 313 لوگ نکلے، 313۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جاؤ تاریخ سیرت کی کتابوں کو گنگال کر دیکھ لو، ان 13 لوگوں کے پاس صرف 17 یا 18 تلواریں تھیں، بس کسی کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، چند نیزے تھے، چند تیر تھے، باقی نہ نیزہ نہ تیر نہ تلوار، کچھ بھی نہیں تھا۔ کھجوروں کی چھڑیاں پکڑ لی انہوں نے، کچھ نہیں تھا، چل پڑے۔ انہوں نے نہیں کہا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہماری معیشت مستحکم نہیں ہے، پہلے ہم اپنی معیشت تو مستحکم کرنے دو، جو سامنے والا دشمن بڑا طاقتور ہے، ہم اس کے مقابلے میں نہیں لڑ سکتے، ہماری تیاری نہیں۔ اور میرے بھائیوں غور کرنا، چل پڑے۔ ابو سفیان اس کو پتہ چل گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر ہمارا راستہ روکنے کے لیے نکل رہا ہے، اس نے فوراً مکے میں پیغام بھیج دیا۔ مکے سے ابو جہل 1000 لڑاکوں کا لشکر لے کر، اسلحہ سے لیس ہو کر، بڑے تکبر اور نخوت میں نکل آیا، 1000 کا لشکر لے کر نکل آیا۔ ادھر ابو سفیان اس نے راستہ ایسا اختیار کیا کہ وہ مسلمانوں کی پکڑ سے بچ گیا، نکل گیا، اور ادھر وہ ابو جہل کا لشکر جو لڑنے کے لیے آیا تھا وہ پہنچ گیا۔ قرآن میں رب نے تبصرہ کیا ہے، اس پر غور کرنا میرے بھائیوں۔ اللہ نے کہا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ہمارا سامنا ابو سفیان کے قافلے سے ہو جائے، ہمیں ابو جہل کے لشکر سے لڑنا نہ پڑے، ہماری تیاری واقعات نہیں ہے، ہمارے پاس افراد نہیں ہیں اتنے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، ہماری معیشت مستحکم نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بڑے طاقتور ہیں۔ ان کے دل کی یہ خواہش تھی کہ انا غیر ذات شوکت تکون لکم، جو اسلحہ والا نہیں لشکر نا وہ ملے تمہیں، اس سے سامنا ہو وہ اسلحہ والے سے، مسلح لشکر سے جو لڑنے کے لیے آیا ہے اس سے سامنا نہ ہو۔ لیکن آسمانوں والے رب کے عرشوں پر اور فیصلے تھے، رب کے فیصلے اور تھے۔ رب ان ایمان والوں کو، ان مخلصوں کو، ان آپ اپنی توحید کے علمبرداروں کو، اپنے نبی کی سیرت کو عملاً اپنانے والوں کو آسمانوں والا رب یقین دلانا چاہتا تھا، ان کو سمجھانا چاہتا تھا، ان کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے یہ بات بٹھانا چاہتا تھا، اور اللہ کی قسم ان کے ذریعے قیامت تک آنے والے محمد الرسول اللہ کی سیرتوں کے تذکرے کرنے والے، آپ کی سیرتوں کو ایک رسم سمجھ کر بیان کرنے والے، ایک رواج کے طور پر اس کو ذکر کرنے والوں کو رب سمجھانا چاہتا تھا، لیکن ہم نے اپنی کھوپڑیاں بند کر دی، اپنے دماغوں پر خول چڑھا لیے، تالے لگا دیے۔ اللہ کی قسم ہم نے رب کے قرآن کو سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ اللہ نے کیا سمجھایا؟ وہ جب ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی، مسلمان نہیں چاہتے تھے لڑنا، لیکن رب چاہتا تھا، فیصلہ رب کا تھا۔ وہ 70 بڑے بڑے سور میں مشرکین مکہ کے ابو جہل سمیت، عتبے اور شیبے سمیت، ولید سمیت
وہ سارے کے سارے امیہ بن خلف سمیت یہ درندے کعبے کے رب کی قسم کٹے پڑے تھے میدان بدر میں، اور 70 بڑے بڑے سور میں وہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں میں گرفتار تھے۔ آسمانوں والا رب یہ سمجھانا چاہتا تھا، ہم نہیں سمجھنے کے لیے تیار۔ ہمارے حکمران سیاستدان اللہ کی قسم رسمن رواجن خامخواہ دھوکہ دینے کے لیے نبی کی سیرتوں کا نام لیتے ہیں، نبی کی سیرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ چھوڑ دو یہ کہنا، یہ بیان بازیاں کرنا چھوڑ دو کہ نبی کی سیرت کو اپنانے میں سارے مسائل کا حل ہے، چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ آسمانوں والا رب بتانا چاہتا تھا کہ فتح وہ اسلحہ کے زور پر، افرادی قوت کے زور پر، ہاں تیاری کے زور پر، مہارتوں کے زور پر نہیں ہوتی، وہ فتح ہوتی ہے آسمانوں والے رب کی مدد کے ساتھ۔ فتح رب کی مدد سے ہوتی ہے، اللہ معجزے دکھاتا ہے، رب معجزے دکھاتا ہے، فتح کے پیچھے آسمانوں والے رب کی مدد ہے، افرادی قوت نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، ٹیکنالوجیاں نہیں ہیں۔ قسم ہے اللہ کی، اگر یہ بات آج سے پہلے افغانستان کے اندر مجاہدین مخلصین کی فتح سے پہلے میں آپ کو سناتا تو آپ کو یقین نہیں آنا تھا، آپ کو سمجھ بھی نہیں آنی تھی، اور اگر آج بھی سمجھ نہ آئے تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کائنات کے رب نے ہماری آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، اللہ کی قسم ساری دنیا کے انسانوں کو کھلی آنکھوں والوں کو دکھا دیا کہ فتح ٹیکنالوجیوں کی نہیں ہے، فتح وسائل کی نہیں ہے، فتح افرادی قوت کی نہیں ہے، فتح اس کی ہے جس کو آسمانوں والے رب کی مدد حاصل ہو، جو نبی کی سیرت پر چلتے ہیں، جو نبی کی سیرت کو عملاً اپناتے ہیں، جس کے پاس نبی کی سیرت دجل کے لیے نہیں، منافقت کے لیے نہیں، رسم و رواج کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، جس کے پاس نبی کی سیرت عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ رب عزت اس کو دیتا ہے، فتح اس کو ملتی ہے، کامیابی اس کو ملتی ہے۔ ملی کہ نہیں ملی؟ ڈرون، ڈیزی کٹر، کلسٹر، نیپام، مدر آف ہالدی بمبز، اپاجی، B-52 اور دنیا کی سب سے ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی، دنیا کی ساری دنیا کے سب سے بڑے مامے بنے ہوئے، قسم اللہ کی ان مخلص تھوڑے سے اللہ کے مخلص بندوں کے ہاتھوں ذلت و رسوائی ان کا رب نے مقدر بنوائی کہ نہیں بنوائی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کیا کیا تھا؟ ساری دنیا کہتی تھی جھک جاؤ، چھوڑ دو، نہ ٹکر لو ان سے، جو ان سے ٹکر لے گا اس کی بوٹی بھی نہیں ملے گی دنیا میں، نام و نشان بھی نہیں ملے گا، وہ بڑے ڈاڈے ہیں، ان کے پاس بڑا کچھ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، بوٹی ملتی تو نہ ملے، ایک ذرہ بھی نہیں ملتا تو نہ ملے، ہمارے وارثوں کو کچھ بھی نہ ملے، اسلام کی حرمت پر، اسلام کی عزت پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہاں مسئلہ اسلام کا ہے، مسئلہ اسلام کی حرمت کا ہے، اسلام کی عزت کا ہے، مسئلہ اللہ کے نبی کی سیرت کو عملاً اپنانے کا ہے۔ مسلمان ہیں، محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سیرتیں رسماً بیان نہیں کرتے، رواجن بیان نہیں کرتے، ہم عملاً محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اپنانے والے ہیں۔ سیرت کو اپنائیں گے، جو ہوتا ہے ہو جائے، فیصلے رب نے کرنے ہیں، امریکہ کے ہاتھ میں فیصلے نہیں ہیں۔ پھر فیصلے دیکھ لیے دنیا نے، لیکن اللہ کی قسم آج بھی نہیں سمجھ آ رہی، آج بھی نہیں سمجھ، عوام کو کیا، حکمرانوں کو نہیں سمجھ آ رہی، سیاستدانوں کو نہیں سمجھ آ رہی، کعبے کے رب کی قسم ہے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ممبر و محراب کے وارثوں کو آج تک نہیں سمجھ آ رہی۔ دوسروں کو کیا نہیں ہے،
لیکن یہ سمجھ بھی آسمانوں والے رب کی نعمت ہے جس کو پروردگار عطا کرے. جس کو سمجھ کی طلب ہوتی ہے نا، خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مل جائے، اس کو رب دیتا ہے دھکے سے. رب ہر ایک کو زبردستی نہیں دیتا. جس کو طلب ہی نہیں ہے، رب کی سنت نہیں اس کو زبردستی ٹھونس دے. تو ہاں، سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو پہلو اجاگر کرنے والے ہیں، انشاءاللہ میں چند بڑے بڑے پہلوؤں کا تذکرہ کروں گا ان دنوں کے اندر، اس مہینے کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری سیرت کیا تھی؟ آپ حکمران کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کا کردار کیا تھا؟ آپ کا سیاست میں کردار کیا تھا؟ آپ کا مسلمانوں کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے طریقہ کار کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. آپ کی دعوت کا انداز کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سیاست کیا تھی؟ اس لیے کرنا ہے کہ ہم سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.